رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی دو آیات کریمہ، آیت نمبر 238 اور آیت نمبر 239 ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حفاظت اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، خلا اور مختلف احکامات اور مسائل کو بیان کیا۔ ان دو آیات کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی اسی طرح احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ درمیان میں نماز کی پابندی کا ذکر کر دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے، مفسرین نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان جب ان مسائل میں جن کا ذکر ابھی گزرا پچھلی آیات کریمہ میں، خلا، طلاق، عدت وغیرہ وغیرہ، ان مسائل میں جب الجھ جاتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بار بار نشست و برخاست ہوتی ہے، میٹنگز بیٹھتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور جب کسی بھی معاملے پر بحث و مباحثہ ہو تو اس کی طوالت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس میں بہت زیادہ امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ بحث کی طوالت کی وجہ سے، لمبی بحث ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، نماز کا اہتمام نہ کر سکیں۔ معاملے کی نزاکت یا بحث کی وہ جو کیفیت ہے، جس کو گرمی سردی کہا جا سکتا ہے، ایسے میں کوئی بھی فریق اٹھ کر جانے کو تیار نہ ہو، اور ایسے حالات میں بہت ممکن ہے کہ نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، وقت گزر جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرف مسائل کے درمیان میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت ترک کرنا۔ یہ ایک وجہ ہے درمیان میں نماز کی پابندی کا حکم کرنے کی۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم کیا ہے، اور ہم عام طور پہ جمعہ کے خطبہ میں اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ ایک عدل اور دوسرا احسان، یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ عدل، انصاف ان تمام مسائل میں جو پہلے گزرے اور جو آنے والے مسائل ہیں، ان میں ضروری ہے عدل کرنا۔ ان میں ضروری کیا ہے؟ بہت مشکل ہے ان معاملات میں اور ان کی نزاکت میں ڈوب کر کے کسی آدمی کا انصاف پر مبنی بات کرنا۔ تو جہاں عدل ضروری ہے ان مسائل میں،
وہیں پر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ہے احسان۔ عدل کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ضرورت ہے؟ احسان۔ اور احسان کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا تھا علیہ السلام کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری یہ کیفیت نہ بن سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تو ضرور اپنی کیفیت بنا لے، اپنے ذہن میں اس بات کو تو ضرور بٹھا لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یا تو یہ کیفیت بنا لیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یا یہ کیفیت بنا لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کمزور درجہ تو ہے کوئی؟ تو احسان بھی ضروری ہے، اور احسان کا جو سب سے بڑا درجہ، احسان کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ احسان کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خطاؤں، گناہوں، لغزشوں، کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خالق کی کبریائی، علویت، بڑائی، اس کی عظمت شان اور اس کی رفعت مکان اور اس کی تجلیات اور برہان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود کو کمزور تر، اس کو اول تر جانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی کا پیکر بن کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وقت آنے پر جھک جاتا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ تذلل اور عاجزی کا انتظار کرتے ہوئے گر جاتا ہے کہ مولا اب معاف کر دے، اس حالت میں نہیں کیا، اس حالت میں کر لے، اس حالت میں نہیں کیا تو اب تو پاؤں میں پڑ گیا ہوں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گویا اللہ کے دو قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اب گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تو آپ کے قدموں میں بھی گر گیا ہوں، اب تو معاف کر لیجیے۔ تو یہ احسان کی اعلیٰ ترین حالت ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے یا اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو یہ تو سمجھتا ہے نا، جب جھکتا ہے تو یہ اس کے احساس ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے قیام کرتا ہے احساس ہوتا ہے کہ میں کسی ذات کے سامنے قیام کر رہا ہوں، جب وہ گرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں سبحان ربی الاعلی، سب سے بلند و بالا ذات کی تسبیح و تقدیس کے لیے میں اب جو ہے وہ اپنی جبین نیاز کو جھکا چکا ہوں، اب اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی ذات کے سامنے۔ تو یہ احسان کی جو کم تر درجے کی ہے حیثیت ہے، اس میں اعلیٰ ترین حیثیت اس نماز کی ہے کہ نماز میں انسان کے اندر یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا ذکر دو وجہ سے کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان معاملات میں الجھ کر کہیں تم سے نماز ضائع نہ ہو جائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، ایک عدل کا، دوسرا احسان کا۔ تو عدل جن چیزوں پر ہونا ہے یا جن معاملات میں ہونا ہے ان میں سے بہت سارے معاملات یہاں پر پہلے اور بعد میں بیان کیے گئے، اب ضرورت تھی کس بات کو بیان کرنے کی؟ احسان کو۔ اسی احسان کا ایک حصہ بیان کیا گیا، کیا؟ نماز۔ جیسا کہ عدل میں سے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا، ایسے احسان میں سے ایک اعلیٰ ترین مسئلہ یا عمل اور حکم نماز کو بیان کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور پابندی کے لحاظ سے یہ بات سمجھ لیجئے گا، نمبر ایک، قرآن مجید نے نماز کی سب سے زیادہ ترغیب دی ہے، نماز کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے، اور نماز کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ تین باتیں میں نے کہی ہیں، ترغیب بھی زیادہ دی، حکم بھی اس کا زیادہ دیا،
تمام احکامات میں سے سب سے زیادہ حکم اس کا دیا، اور تذکرہ بھی سب سے زیادہ نماز کا کیا۔ تیسری بات، قرآن مجید نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا اور ان انبیاء کے تذکرے میں نماز کا ذکر کیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ اور قرآن مجید نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا نماز کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل کہ جو کبھی کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا گیا، ایک ایسا عمل جو کبھی بھی کسی صورت میں ترک نہیں کیا گیا، امت کوئی بھی ہو، شریعت کوئی بھی آئے، احکامات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز کا حکم ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر امت میں رہا ہے۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا تو نماز قیامت کے روز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی یا نجات ہوگی، اور جو شخص 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور، نہ ہی کوئی دلیل اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، بلکہ اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ثقیف سے ایک وفد آیا اور آمادگی کا اظہار کیا ایمان لانے کی، کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، جہاد نہیں کریں گے۔ نمبر 1، جہاد نہیں کریں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور نمبر 3، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک رہا مسئلہ جہاد کا تو مت جانا، رہا معاملہ زکوٰۃ کا تو نہ ادا کرنا، لیکن جو تمہاری تیسری شرط ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں، نماز پڑھنا ہوگی، نماز پڑھنا پڑے گی۔ خیر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، نہ انہوں نے ایمان لانا تھا۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں بتلائی گئی بات کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، یہ اس حدیث مبارکہ میں بتا دی گئی۔ یقیناً اگر وہ ایمان لاتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ کر دینا تھا اور انہیں جہاد پہ جانے کے لیے تیار کر دینا تھا، اس لیے کہ نماز خامیوں کو دور کرتی ہے، خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحاشی، عریانی، بے حیائی اور لہو و لعب کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی کے متعلق کہا گیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب اس کو اس کی نماز چوری سے روک دے گی۔ گویا کیا معلوم ہوا کہ نماز کو جب خشوع اور خضوع سے ادا کیا جائے گا
اس کی جو آداب کی رعایت ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ بہت جلد نماز اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دے گی۔ تو فرمایا گیا کہ نماز کی پابندی کرو، اور نماز کی پابندی میں خاص طور پر درمیانی نماز کا حکم دیا گیا۔ اب وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کو کہتے ہیں۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، روایات مختلف نمازوں کے حوالے سے ملتی ہیں۔ کسی روایت میں فجر کی نماز، کسی سے ظہر کی نماز سمجھ میں آتی ہے، کسی سے مغرب کی نماز سمجھ میں آتی ہے، کسی روایت سے عشاء کی نماز درمیانی نماز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں راجح بات یہ ہے کہ وہ احادیث کہ جن میں عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا گیا ہے وہ راجح احادیث ہیں، لہٰذا صلاۃ وسطیٰ سے مراد، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی، تو عصر کی نماز کی پابندی کا خاص طور پہ حکم دیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ کیوں کہا گیا خاص طور پہ عصر کی نماز کی پابندی کرو؟ یہ میں انشاءاللہ ترجمہ کے درمیان میں عرض کروں گا۔ اگلی بات سمجھیے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے، پابندی نماز کے حوالے سے آخری دو باتیں سمجھ لیں، پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس آیت نمبر 239 میں ایک منظر بیان کیا ہے، ایک حالت بیان کی ہے، جس سے ہمیں نماز کی اہمیت اور پابندی کا اندازہ اور احساس ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں خوف یا خطرہ لاحق ہو تو تم نے نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ خوف یا خطرہ لاحق ہو تو نماز چھوڑنی نہیں، بلکہ اگر تم نماز کو سواری پر بیٹھے ہو اور اتر کر نہیں پڑھ سکتے خطرے کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، تو فرمایا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، سواری پر۔ اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر بیان فرمایا، اور وہ منظر کیا ہے کہ میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ میں ایک طرف دشمن کا باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ جنگ رکی ہوئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جنگ رک نہیں رہی۔ تو منظر کیا بیان کیا گیا کہ نماز یہاں پر بھی نہیں چھوڑنی، نماز یہاں پر بھی۔ اب طریقہ کیا بتلایا گیا؟ طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اگر وہ سارے لوگ جو جنگ کے میدان میں ہیں وہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا حکم اور ہے، اور اگر ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں، وہ 2 یا 3 جماعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا حکم الگ ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ اگر 2 یا 3 یا 4 جماعتوں کے ساتھ، جماعتوں میں وہ پڑھ سکتے ہیں، 4 جماعتیں کر سکتے ہیں، 2 جماعتیں کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، تو پھر اتنے حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ مثلا 3 حصوں میں اگر تقسیم کرنا ہے، 300 لوگ ہیں تو 200 لوگ محاذ جنگ پہ رہیں، 100 لوگ پیچھے ہٹ کر کے ایک امام کے ساتھ وہ اپنی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ 2 اور 4 کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسافر ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے 4 رکعت والی کو، اور اگر نہیں تو 4 رکعت والی کو 4 رکعت پڑھیں گے، باقی جو 3 ہیں، جو 2 ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے۔ اور اگر یہ جماعت پڑھ کر کے چلی جائے، دوسری جماعت آ جائے اور وہ اپنے امام کے ساتھ ایک دوسری جماعت کروا لیں، پھر تیسری جماعت آ جائے اور وہ تیسری جماعت کروا لیں، یوں 2 جماعتیں ہر وقت جنگ میں رہیں اور ایک جماعت نماز میں رہے۔ یہ ایک منظر ہے۔ ایک منظر دوسرا کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے، یعنی اس جماعت میں ایسا کوئی صالح، نیک، متقی، پرہیزگار انسان موجود ہے، عالم، ولی اللہ، جی کوئی قطب، کوئی ابدال میں سے کوئی موجود ہے، کوئی شیخ موجود ہے، کوئی پیر، کوئی مرشد موجود ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے، سب سے عالی شرف، سب سے اونچی ذات، سب سے اونچا مقام،
بھلا آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے کھڑے ہونے کا کون سوچ سکتا تھا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے پیچھے کھڑے ہونا ہی باعث فخر اور سعادت سمجھا جاتا. تو وہاں طریقہ نماز الگ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اگر مسافریں دو پڑھنی ہیں تو پھر طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ان کے ساتھ ایک جماعت آ کر کے کھڑی ہوگی اور وہ ایک رکعت پڑھے گی. کتنی؟ ایک رکعت پڑھے گی. اور ایک رکعت پڑھ کے بغیر سلام کیے، بغیر کوئی بات کیے اٹھے گی، جوتے پہنے گی، معاملات اپنا اسلحہ اٹھائیں گے اور اسلحہ اٹھا کر کے میدان میں جا کر محاذ پر کھڑے ہو جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں. یہ جو ہی پہنچے تو وہاں سے دوسری صف آ جائے، امام صاحب اپنی جگہ پر نماز میں کھڑے ہیں، دوسری صف آ جائے یعنی دوسری جماعت، اور وہ آ کر کے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی. ہے جی کیسی بات ہے. اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد اب یہاں فقہا کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ایک رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی تو ان کی ایک باقی ہے تو وہ اس ایک کو بھی پڑھ کے پھر جائیں گے. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، انہوں نے ایک پڑھ لی، یہ بھی اسی طرح جائیں جس طرح پہلے والے گئے تھے. پہلے والے آئیں، اپنی دوسری رکعت پڑھیں، وہ پڑھ کر کے جائیں اور یہ پھر دوسرے والے آئیں. لیکن زیادہ راجح بات مفتابی قول وہ پہلے والا ہی ہے کہ جو دوسری جماعت آئے گی وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے، امام سلام پھیریں گے، ان کی ایک رکعت ہوئی ہوگی، لہٰذا اپنی ایک رکعت کھڑے ہو کر کے ادا کریں گے، پوری کریں گے، سلام پھیر کے چلے جائیں گے. وہ دوسری جماعت آئے اور آ کر کے ایک رکعت پڑھے. اب اندازہ کیجئے کتنا زیادہ درمیان میں ایک معاملہ پیش آیا کہ اس میں چلنے پھرنے کا کام ہوا، اس میں قتل و قتال تک کی نوبت آئی، تیر مارے، تلواریں چلائیں، بندوقیں چلائیں، گولیاں چلائیں، یعنی ہو سکتا ہے اس میں توپ کے گولے بھی داغے ہوں، یہ سارے معاملات کیے ہوں. اور پھر آ کر کے اسی حالت میں آ کر کے نماز کو اسی پر بنا کیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی معافی کسی حال میں بھی نہیں، نماز کی معافی کسی حال میں بھی. اور ہم یاران عشق جنہیں عشق اور محبت کے بڑے بڑے دعوے ہیں اپنے رب سے بھی، اپنے رسول سے بھی، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہاں جی ہم جو ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے اور ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا کوئی نہیں، جنت میں ہی جانا ہے، حضور پر نعوذ باللہ ہماری سفارش کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے ہمارے جو خیالات ہیں، ان خیالات کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ معمولی بہانوں پر ہماری جماعتیں چھوٹ رہی ہیں. جماعت تو جماعت ہے، اب تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں. معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے صاحب ترتیب ہیں. نماز کے صاحب ترتیب جانتے ہیں؟ نماز کے صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کے ذمے بالغ ہونے سے لے کر کے اب بات کرنے تک کوئی نماز اس کے ذمے قضا باقی نہ ہو، وہ شخص صاحب ترتیب ہے. ہیں لوگ، ہم اپنے ہی گریبان میں جھانک لیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیا میں صاحب ترتیب ہوں؟ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذمہ کوئی قضا واجب نہیں، قضا باقی نہیں. لیکن جو نہیں ہیں انہیں افسوس کرنا چاہیے. صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ آخری بات، منظر جنگ ہمارے سامنے آ گیا، صحابہ اکرام کی کیفیت کو سمجھیے. صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ایک وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والے کافر ہیں. قرآن پاک نے کہا کہ وہ جو کافر ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے. قرآن پاک نے پہلے کافر کہا کہ کافر نماز نہیں پڑھتے، کافر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتے. لیکن جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ منافق ہیں. وہ کون ہیں؟ منافق ہیں. گویا صحابہ کرام کے زمانے میں صرف نماز چھوڑنے والا کافر ہی ہوتا تھا. نماز چھوڑنے والا کون ہوتا تھا؟ صرف کافر. کافر نماز چھوڑتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. مسلمان نماز
اسی لیے اس دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اب ہمیں اپنے دور پہ اگر اس کو اپلائی کرنا چاہیں اور اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکلتا ہوا سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے والے صرف کافر ہوتے تھے۔ نماز چھوڑنے والے کون لوگ ہوتے تھے؟ یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جو نماز پڑھنے والے تھے ان میں دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جو نماز کو ایسے پڑھتے تھے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور اسی کیفیت میں کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، نیزے نکل رہے ہیں، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سروں پر آ کر کے چڑیاں بیٹھ گئی اور وہ ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہی، کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ساکت ہے، اس کی پوری توجہ اپنی ذات طرف ہے۔ ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ تو ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ کس کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت جو نماز کو سست روی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ڈھیلا ڈھیلا انداز، وقت کو ٹال ٹال کر پڑھنے کی کوشش، پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش۔ پڑھنا ہے لیکن بے توجہی سے پڑھنا ہے، پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے بغیر پڑھنا ہے، پڑھنا ہے نام لگا کر پڑھنا ہے، نام لگانے کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اب گویا تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کافر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو نماز کو مجبوری سمجھ کے پڑھتے ہیں، نماز کو مجبوری سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ منافق۔ اب مجبوری ان کی کیا تھی؟ مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ تھی، دیکھیے، ان کے ہاں جس کلمے کا انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری تھی۔ منافقوں کے لیے کلمے کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری تھی۔ گویا نماز ان کے اسلام کی علامت تھی یا ڈھال تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ مال غنیمت میں سے بھی حصہ لیتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، جس کی بنیاد پر وہ سہولتیں اور وسائل اور جو آسائشیں اور زبائشیں وہ حاصل کر پاتے تھے۔ یہ نماز ایک ڈھال تھی۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا یہ منافق ہے، نماز انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا رکھی ہے۔ یہ نماز پڑھتے نہیں، نماز دکھلاتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں جناب، پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والے وہ ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کریں۔ تو پھر اللہ نے ان کو اپنا فضل اور اپنی رضا عطا بھی فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، میں تم سے دنیا میں ہی راضی ہوں، میں تمہیں وہ رضا دینے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتا۔ باقیوں کے لیے قیامت کا انتظار ہے، انہیں رضا ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، لیکن تمہیں جس خلوص اور جس للہیت اور جس رضا کے ساتھ آپ نے عمل کیا ہے اس کا لازمی طور پر میرے ہاں فیصلہ یہی ہے کہ میں تمہیں وہ رضا دنیا میں دے دوں۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اصحاب رسول کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن اور حدیث نے یہ واضح طور پہ بتلایا کہ کافر ہی نماز چھوڑ سکتا ہے، مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور
مومنین یعنی اسلام کا اظہار کرنے والوں میں سے پھر دو طبقے، ایک طبقہ وہ جو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے گا، اور دوسرا وہ جو نماز کو ڈھال بنا کر کے پڑھے گا۔ جو نماز کو ڈھال بنا کے پڑھے گا وہ بھی مومن نہیں، وہ بھی کون ہے؟ منافق۔ اب دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ نماز عصر کا اہتمام، ویسے تو تمام نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، لیکن نماز عصر کا اہتمام کیوں؟ یہاں علماء نے دو وجہ لکھی ہیں، اس کے بھی اہتمام کو خاص طور پہ بیان کرنے کی دو وجہ لکھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز عصر وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے معاملات میں، کاروبار میں، اپنے دوسری چیزوں میں الجھاؤ میں پڑا ہوتا ہے۔ کاروباری لوگ جانتے ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے نا جی، عین عصر کی نماز کے قریب قریب چھٹی کا وقت ہوتا ہے، اور سردیوں میں عصر کی نماز کے بعد چونکہ چھٹی ہوتی ہے، مغرب کے قریب ہوتی ہے، تو عصر کی نماز کو پڑھنے کے لیے اگر کسی فیکٹری میں ملازمین مالکان سے یہ کہیں کہ جناب عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں۔ اوہو پیک کا ٹائم، ہاں جی کام عروج پر ہے، اور اس وقت تم جو چھوڑ کے جاؤ گے اتنا ٹائم نکل جائے گا، اور ہمارا آرڈر پیچھے رہ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دکانداری کے معاملات میں بھی دیکھیں تو چونکہ دکانداروں میں کریانہ سٹور ہو، سبزی وغیرہ ہو، تو ان میں بھی لوگوں نے جو شام کو کھانے پکانے کے جو اہتمام کرنے ہوتے ہیں، ان کے لیے چیزوں کی خریداری عمومی طور پہ عصر کے وقت، عصر کے بعد ہوتی ہے، یعنی یہی وقت ہوتا ہے۔ اب اس وقت میں بہت ممکن ہے کہ انسان اپنی خرید و فروخت میں، کاروباری معاملات میں، تجارتی مصروفیات میں، بازار میں لین دین کے اعتبار سے مصروف ہونے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ عصر کی نماز رہ جائے۔ اس لیے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ نمازوں کی پابندی کرنا، خاص طور پہ عصر کی نماز کی پابندی کرنا۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بہت خطرناک قسم کی بات، یہ تاکید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تو تاکید اسی لیے ہے کہ یہ چونکہ نازک وقت ہوتا ہے، نماز چھوٹنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے 11 بیٹوں کو بھیجتے ہیں نا، جب 11 بیٹوں کو بھیجتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اس وقت پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ لیکن تاکید کی ہے۔ کیوں تاکید کی ہے؟ ماشاءاللہ کڑیل جوان بچے ہو، ہاں جی، اور 11 بچے ہو، ظاہر ہے سب قافلے والوں کو دائیں بائیں اطراف و کناف کو پتہ ہے کہ یہ 11 بھائی ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی بدخواہ بد نظری کا شکار کر دے، بد نظری کا شکار کر دے، اور ممکن ہے کہ کوئی حاسد، کوئی دشمن تم پر وار کر دے، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے تاکید فرمائی کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے جانا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے جب نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں کوئی خاص نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کی بنیاد پر وہ تاکید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی والصلاۃ الوسطیٰ جو خاص نقطہ بیان فرمایا نا کہ ساری نمازوں کی پابندی کرو، پابندی سب نمازوں کی کرنی ہے، لیکن خاص طور پہ نماز عصر کا کہا گیا، اس کی وجہ ایک خاص نقطہ، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اس کے چھوٹنے کا امکان نسبتاً دوسری نمازوں کے زیادہ ہے۔ جیتے جاگتے شعوری زندگی میں اس کے چھوٹنے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے فرمایا گیا اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا۔ نمبر 2، دوسری وجہ اس کو بیان کرنے کی یہ ہے خاص طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت وہ 2 ہیں۔ تبدیلی کے اوقات کتنے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ دن والے فرشتے شام کو عصر کے بعد ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، ہاں جی، یہ
اب رخصت دے. اب دوسری جماعت آتی ہے، لیکن وہ جماعت آتی ہے تو یہ جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلے آتے ہیں پھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جہاں جہاں پر کوئی سیکورٹی لوگ سیکورٹی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے نیا سیکورٹی گارڈ آتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر یہ پرانی سیکورٹی والے سیلوٹ مار کر کے نکل جاتے ہیں. آپ مزار قائد پہ دیکھ لیں، آپ علامہ اقبال کے مزار پہ دیکھ لیں، دوسری جہاں اس طرح کے سیکورٹی اداروں کے ملازمین خاص طور پہ افواج پاکستان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے منظم طریقے سے پہلے آنے والے آتے ہیں، اپنے مورچے سنبھالتے ہیں، اور پھر پرانی جماعت جو ہے وہ رخت سفر باندھتی ہے. تو فرشتے آ رہے ہیں، آ کر اپنی ڈیوٹی پر آ کر مامور ہوتے ہیں، پرانے لوگ چلے جاتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ جو رات کو گئے ہوتے ہیں وہ صبح آتے ہیں، اپنی جگہ پر پوزیشنیں سنبھالتے ہیں، اور رات والے لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی کرنے والے لوگ وہ اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ جو چونکہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے تبدیل ہو کر دربار الہی میں جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، دربار الہی میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے بندوں کو، پھر بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، میرے بندوں کو. اب جو رات کی چھٹی کر کے جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھ کر کے اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز ادا کر چکے. اب جب صبح فجر کی نماز کے بعد کی ڈیوٹی والے جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. یا اللہ ان کو فجر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ فجر کی نماز ادا کر چکے. گویا جو بھی فرشتے ڈیوٹی سے واپس جا رہے ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے سجدہ ریز ہوئے، وہ چاہے فجر کی نماز کا وقت تھا چاہے عصر کی نماز کا وقت تھا. پہلی ڈیوٹی والے بھی ان کی اچھی گواہی دیتے ہیں، دوسری ڈیوٹی والے بھی ان کی اچھی گواہی دیتے ہیں. خلا کے عالم نے اسی لیے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا اہتمام کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئیں آ کر کے خبر دیں اطلاع دیں کہ مولا کریم تیرے بندوں کو ہم نے بازار میں مصروف پایا، تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ اپنے لہو و لعب میں کھیل کود میں مصروف تھے، تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ اپنے گھریلو جھگڑوں میں اختلافات میں طلاق خلا رضاعت وغیرہ وغیرہ مسائل میں الجھے ہوئے تھے. اے اللہ تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ نعوذ باللہ بدکاری میں مبتلا تھے، تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ تیری احکامات کی پامالی میں مصروف تھے، تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تروڑ مروڑ کر وہ زندگی گزارنے والے تھے، اس حال میں چھوڑ کر آئے. پروردگار اس حال میں ان کو چھوڑ کر آئے کہ تیرے احکامات کو پاؤں تلے روندنے والے تھے. اے اللہ تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ تجھے ناراض کرنے والے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر جا کر کے فرشتے دیں، بلکہ فرشتوں کو جا کر خبر کیا دینی چاہیے کہ مولا کریم اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھے، اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ رکوع تیرے سامنے کر رہے تھے، اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ ترانے پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ مولا کریم راضی ہو جا. ہاں اس حال میں بھی راضی نہ ہوا تو پھر حسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد ہماری آخرت بھی برباد. اس لیے والصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو خشوع کے ساتھ. قنوت عاجزی کو کہتے ہیں، عاجز ہو کر کے کھڑے ہونا. اور نماز کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے سامنے، میں کسی خاص شکل کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری شکلیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایسی اختیار کی ہوتی ہیں کہ شاید وہ عاجزی اور وہ انکساری اس میں نظر نہیں آتی. عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ اپنے وجود کا بیلنس رکھ کر، اپنے وجود کو بیلنس میں رکھ کر کے، اعتدال میں رکھ کر کے، معتدل انداز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو. نہ ایسا انداز ہو کہ اس میں متکبرانہ انداز، اور نہ اتنا مطلب ایسا انداز ہو کہ وہ نماز کی کیفیت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب فرمایا اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے ہو یا سوار، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو. یا پیادے سے مراد
حالت سفر میں نہ ہو. پیادے سے مراد کیا ہے؟ حالت سفر میں نہ ہو، یعنی آپ کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہو. اور رکبانن سے مراد سواری پر بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہاں، خوف جاتا رہے، امن پیدا ہو جائے، خطرات جو منڈلا رہے تھے ختم ہو جائیں، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ کیفیت نہیں آنا جانا کرنا ہے. اب وہ کیفیت نہیں کہ نماز میں جو ہے وہ خلل ڈالنا ہے. اب وہ کیفیت نہیں کہ آدھے پڑھ کے جائیں پھر آدھے دوسرے نہیں. پھر اب اپنے معمول پہ آ جاؤ. ہاں جی، جب تک کرونا ہے منہ بھی ڈانپ لو، جب تک کرونا ہے سبوں کے درمیان خلا بھی چھوڑ دو، کرونا ہے تو ملنا ملانا بھی چھوڑ دو، دور سے ہاں بلوٹوتھ کے ذریعے سے سلام کرو. ہاں جی، کرونا ختم تو اپنے معمول کی زندگی پہ آ ہی جاؤ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب امن اور اطمینان ہو تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.